جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج اللہ کے ایک ایسے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہیں کہ جن کا چرچا سارے عالم میں ہے۔ آج بھی پوری دنیا سے جب کوئی کراچی آتا ہے، باب المدینہ کراچی آتا ہے، تو اس کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضری دوں، ان کے مزار کی زیارت کروں۔ یہ والی باب المدینہ ہیں، اللہ کریم نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، بلکہ شہر کراچی والوں پر ایک خاص کرم میں نے یہ دیکھا ہے۔ علماء بھی فرماتے ہیں کہ سمندر کے گویا ہر کنارے پر اللہ کا ایک ولی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ آج امریکہ کے اندر طوفان آتا ہے، ملینز لوگوں کو شہر خالی کرا لیا جاتا ہے، مگر اللہ نے شہر کراچی کو ان اولیاء کرام کی برکت سے ایسا محفوظ رکھا ہے کہ بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے جناب اعلانات ہوئے۔ چونکہ اسی علاقے میں میرا بھی بچپن گزرا ہے، 1987 کی غالباً بات ہے، جب ایک بڑا اعلان ہوا تھا کہ شہر کراچی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو پورے شہر کو معاذ اللہ وہ ڈوب جائے گا، اور یہ کلفٹن کا ایریا خالی کروا لیا گیا تھا۔ مگر ولیوں کے چاہنے والے کو بڑی امید تھی کہ اسی سمندر کے کنارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، ضرور حفاظت ہوگی۔ اللہ کی شان دیکھیں، کہیں یوسف شاہ بابا جلوے لٹا رہے ہیں، بلکہ جزیروں پر جائیں تو بابا بٹ میں بھی اولیاء کرام موجود ہیں۔ یہ اللہ والوں کا ایسا احسان ہے باب المدینہ کراچی پر کہ اللہ نے گویا ایک حصار ہم پر قائم کر دیا ہے۔ اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آج ماشاءاللہ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 1287واں یعنی 1287 عرس منایا جا رہا ہے، یعنی گویا کم و بیش 1300 سال سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو چکے ہیں، اور آج بھی ان کا فیضان جاری ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں کرسی کی، لوگ بات کرتے ہیں حکومت کی، ذرا غور کیجئے، دنیا کی حکومت، دنیا کی شہرت 2 سال 4 سال 5 سال رہتی ہے، اللہ اکبر 1300 سال گزر گئے ہیں، بابا کے چاہنے والے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حکومت کہتے کس کو ہیں آج دنیا آ کر دیکھ لے، یہ اللہ والوں کی حکومت ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ مختصر سے بیان میں اولیاء کرام کی شان کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے سننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا ہے یہ بھی سمجھنا ہے۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں بھی میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، اور پھر ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے اس پر بھی کچھ بات کرنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جب بھی خاص طور پہ مزارات اولیاء پر حاضری ہو، ہمیں بڑا باادب، بڑا فوکس اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنا چاہیے، فضول کاموں میں نہیں۔ خاص طور پہ درود پاک کی تو خاص کثرت کرنی چاہیے۔ یہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی کیسا کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کیسا کام آنا ہے کہ قیامت کے دن سبحان اللہ واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن سے ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس سے نیکیوں کا پلڑا اور وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں، مجھ پر اتنا بڑا احسان فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔
یہ ہے درود پاک، یہاں بھی کام آنا ہے۔ اللہ نے چاہا محشر کے دن نامہ اعمال کے نیکیوں کے پلڑے میں وزنی ہونے کا یہ عمل کرے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے قیامت کے دن کتنی نیکیوں کی حاجت ہے، کتنا نیکیوں کا وزن ہمیں درکار ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیے۔ مل کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی ہے اولیاء کرام کی، سبحان اللہ، زمانے کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ یہ جگہ بھی اتنی پیاری ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بابا کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گویا بیٹھ کر اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ یعنی اولیاء کون ہوتے ہیں سمجھیے ذرا، ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے ایمان اور پھر تقوی اور پرہیزگاری یہ شرائط کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رہے، کوئی بے دین، فاسق، فاجر یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، کوئی کافر فاسق اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ معنی ہوا کہ اللہ کے اولیاء صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت جملہ علماء نے لکھا کہ اچھی بارگاہ کے لیے اچھے بندے منتخب کیے گئے ہیں۔ ولی کہتے کس کو ہیں ذرا سمجھیے، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ تو دوست رب نے کن کو بنایا؟ جو اللہ کے پسندیدہ بندے، متقین، پرہیزگار۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے ایک اور مقام پر مفسر شہیر فرماتے ہیں، بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں اور بعض حضرات ولی ہو کر متقی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب 4 سال کی عمر میں پہنچی، تقوی اختیار نہیں کیا تھا مگر ولیہ بن گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے لیکن خلیفۃ اللہ بنا دیے گئے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مگر ایک بات یاد رہے، ولی کبھی شریعت سے نہیں ٹکراتا، نہ ہی اس کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ گناہ تو دور کی بات، شک و شبے والی چیزیں بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اب آئیے، بڑی خوبصورت حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اولیاء کرام کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیلیبر، ان کا اسٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ بعض لوگ بڑا نارمل سمجھتے ہیں، ارے اللہ والوں کا مقام دیکھو۔ سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے قریب ہونا ہے، نبی پاک طریقہ بتا رہے ہیں، پہلے فرض پابندی کے ساتھ، پھر نوافل کی کثرت۔ نماز پڑھے نا، نوافل پڑھے نا اور کہیں جناب میں اللہ کے قریب ہوں، وہ بندہ رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اب آگے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے، جب بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ، رب محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے سنو، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔
میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، رب کا قرب اتنا مل جاتا ہے کہ اب انوار الہی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، وہ رب کے نور سے چلتا ہے، اللہ والوں کا مرتبہ اس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کی ایک دو مثالیں بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نور سے دیکھنا ہو تو کیسا ہوتا ہے، رب کے نور کی طاقت کیسی انہیں مل جاتی ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میں نبی پاک کی بات نہیں کر رہا، میرے آقا کے غلاموں کے ایک دو واقعات سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو کہ رب جب کسی کو اپنا بنا لے پھر ان کا مرتبہ کیسے ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور دریائے نیل جو ہے یہ مصر کے لوگوں کی ایک عجیب روایت ہے کہ سال میں ایک لڑکی کو تیار کر کے زیب و زینت کروا کر دریا کے حوالے کرتے ہیں، حوالے نہ کریں تو دریا جاری نہیں ہوتا، دریا اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے لوگوں کو، اس زمانے کا گورنر کہتا ہے، میں نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ اسلام میں اس روایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے عرض کہا حضور بات یہ ہے کہ دریا کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اب اگر دریا جاری نہ ہوا تو لوگوں کا کہیں اعتقاد کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی اتھارٹی دیکھیے، رب کی بارگاہ میں مقام دیکھیے۔ حضرت عمر نے ایک رکعہ لکھ کر دیا، خود نہیں گئے، دریا کے نام پر ایک خط دے دیا، فرمایا جاؤ اس خط کو، اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس رکے میں کیا لکھا تھا کہ اگر اے دریائے نیل، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک ہو جا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے، رب کے حکم سے چلتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ وہ رکا ڈالا گیا، دریائے نیل میں لبا لب طغیانی آ گئی، پانی بڑھتا چلا گیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل ہزاروں سینکڑوں سال گزر گئے، وہ جاری و ساری ہے، کبھی خشک نہیں ہوا۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک سے یہ فیض صحابہ کو ملا، صحابہ سے یہ فیض اولیاء کو ملا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا قصیدہ غوثیہ میں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طرح اپنے ہاتھ پر دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوا کرے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو ساری دنیا کو دیکھ لیں۔ آج سائنس نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے، چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں لیجئے، انٹرنیٹ کنیکشن لیجئے، اور جناب اس میں گوگل میپ کھول لیجئے، دنیا میں کون سی جگہ دیکھنی ہے اپنے ہاتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، ایک گناہگار، ایک فاسق، ایک بے نمازی، ارے جیسا ہی بدکار ہو، چند ہزار کا موبائل لے لے، چند 100 کا نیٹ لے لے، وہ جناب اپنے ہاتھ پر موبائل رکھ کر دنیا دیکھ سکتا ہے، تو کیا میرے غوث روحانی کریکشن سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتے؟ اصل بات جو ہے وہ اعتقاد کی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں قرآن سنا رہا ہوں، میں حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ مرتبہ اپنے ولیوں کو دیا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آگے چلتے ہیں۔ اب ایک حدیث سنیے، اولیاء اللہ کا مرتبہ جتنا زیادہ دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، جب بھی ان کے مزار پر حاضری دو گے، جب بھی ان کی بارگاہ میں جاؤ گے، دل اور محبت سے جھک جائے گا۔ آپ کی جو اولیاء کرام سے محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ ایسا رتبہ۔ ایک شخص نے عرض کی حضور ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔
اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تب ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ آگے بڑھنے سے پہلے اولیاء اللہ کی شان تو سن رہے ہیں، ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے، مگر آج آئے ہیں تو خالی ہاتھ تھوڑی جانا ہے، کچھ سیکھ کر بھی جانا ہے نا۔ اس حدیث میں بڑا خوبصورت ان کا وصف بیان ہوا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کا عمل کیا ہے؟ تو کیا عمل بتایا؟ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، میرا رشتہ دار ہو اور میں نے محبت کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے، کاروبار جس سے ہو اس سے اچھا تعلق ہونا چاہیے، مگر اسلام اس سے بہت آگے سکھاتا ہے کہ جس کو نہیں جانتے اللہ کا بندہ ہے اس سے بھی محبت کرو۔ ارے مسلمان ہے تو یہ میرے رب کا کلمہ پڑھنے والا میرے نبی کا امتی ہے، یہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر آج کوئی غریب کو نہیں پوچھتا، آج جس سے بات چیت نہ ہو، جس کی پہچان نہ ہو، بندہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کبھی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام دے بھی دیا، آپ مالدار ہو گئے ہیں، اگر آپ کا کوئی نام ہو گیا ہے، آپ کی شہرت ہو گئی ہے، آپ کی عزت ہو گئی ہے، تو اس بات کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ جس کا چاہیں اس کا دل توڑ دیں، جس کو چاہیں اس کو ذلیل کر دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی غریب کو جو بیچارہ غریب والے کپڑے میں، پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال ہیں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ اے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں غور سے سنو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ تو مزار میں چلے گئے، آج بھی ان کی برکتیں مل رہی ہیں، لیکن آج بھی ہمارے درمیان اولیاء موجود ہیں، اور کسی ولی کے سر پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں اپنے ولیوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ میرے برابر میں جو بیٹھا ہے یا میرے ساتھ سفر کر رہا ہے یا کوئی میرا غریب ملازم ہے، کیا معلوم یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہو۔ سب کی عزت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی دل آزاری کر دیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ رکھتا ہو، ہم کسی کا دل توڑ دیں اور نہ جانے اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہو۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں تو عام مسلمان کا دل توڑنا بہت زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی ولی کی توہین کر دے، اللہ کے محبوب کی جناب دشمنی کر لے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے کسی دوست، اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب بتاؤ کسی ولی سے دشمنی کر لی اور اللہ ہی سے جنگ ہو گئی تو پھر بربادی مقدر ہے نا۔ تو سب کا خیال رکھیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک ہے، علماء بیٹھے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مفلوق الحال، پرانے کپڑے پہنے، پرا گندا بال، جن کو کوئی اپنے قریب نہ بٹھائے، جن کو کوئی دعوت میں نہ بلائے، جو نہ آئے تو کوئی یاد نہ کرے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ وہ قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو کبھی کسی غریب کا، کبھی کسی مسکین کا، کبھی کسی ملازم کا دل نہ توڑیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ ان نیک لوگوں کا وصف کیا ہوگا جن کو قیامت میں خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، کہ وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ آج برما کے مسلمانوں کی حالت ہم نے سنی ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر درد ہے۔ یہ اسلام کی محبت ہے، یہ دین کی محبت ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے۔ ہمارا بھائی دنیا میں کہیں بھی تکلیف میں ہو، ہمارا دل رونا چاہیے، مگر یہ بات یاد رہے کہ آج خاندانوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، شہر کی بنیاد پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی حدیث مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ کسی بھی رنگ کا آدمی ہو، کسی بھی نسل کا شخص ہو، کوئی بھی بولی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اگر میرے نبی کا امتی ہے تو یہ میرا بھائی ہے۔ اے کاش آج عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ہم آئے ہیں، یہ نیت لے کر جائیں، یہ پکا ارادہ کر کے جائیں کہ کوئی کسی رنگ کا ہو، کوئی کسی نسل کا ہو، کوئی کسی قوم کا ہو، بس میرے نبی کا امتی ہے، میرے آقا کا غلام ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کبھی اس کا دل نہیں دکھانا، کبھی ظلم نہیں کرنا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کی ہائے لینے کی وجہ سے کہیں ہم ہی برباد نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اولیاء کرام کی بات ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت بات ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھی، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلبون من دار الفناء الی دار البقاء۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ دار فنا سے دار بقا یعنی آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اپنی قبروں میں حیات اور برکتیں لٹا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا۔ قاضی نیشاپور ابراہیم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں پہلے کفن چراتا تھا، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عورت کا کفن چرانے گیا، قبر کھولی، ایک عورت اندر تھی، جیسے ہی کفن چھیننے لگا اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہے ہو؟ حیران ہو گیا، کہا آپ جنتی ہیں یہ تو ہو سکتا ہے، میں کیسے جنتی ہو گیا، میں تو کفن چور ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو سب سے بڑا انعام یہ دیا ہے کہ جو بخشا گیا مومن ہو، جو مغفور ہو، اگر اس کا کوئی جنازہ پڑھ لے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عورت کہنے لگی تم نے میرا جنازہ بھی تو پڑھا تھا، میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی، پھر بھی تو میرا کفن چرا رہا ہے۔ کہتا ہے وہ دن ہے میں نے کفن چوری سے توبہ کر لی۔ تو بہرحال اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ رب کے راز ہیں جو اپنی قبروں سے فیضان عطا فرماتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی مختصر چونکہ وقت ہے، بیان تو بہت کچھ کرنا ہے، جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں، سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی خوب ذکر خیر کیا جائے۔ قرآن میں کہا گیا اللہ کی نشانیاں، ٹھیک ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی ذرا غور کیجیے ان دونوں پہاڑیوں کو کیوں نشانی کہا گیا؟ اللہ کی نشانی، کیونکہ یہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئیں، ان کے قدم لگے، اللہ کی ولیہ کے قدم لگے، وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، مقام ابراہیم کو شعائر اللہ کہا گیا، اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی جس جگہ اللہ کے بندوں کے قدم لگتے جائیں وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولیوں کے قدموں کی نشانی والی جگہ اللہ کی نشانی بن سکتی ہے تو جہاں خود اللہ کے ولی مزار میں موجود ہوں وہ مزار بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ زندہ ہوں تب بھی اللہ کی نشانی ہے، مزار میں ہوں تب بھی شعائر اللہ ہیں، تو ان سے خوب فیضان حاصل کیا جائے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کمال کی بات فرماتے ہیں، منہاج العابدین میں آپ نے لکھا ولی اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ اس کی ہر شے میں برکت ہوتی ہے، اس کے سانس میں، اس کے فعل میں، اس کے لباس میں، اس کے مکان میں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی مٹی میں، جس مکان میں وہ ایک دن بیٹھا اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ امام غزالی کے اس ارشاد سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اے عاشقان اولیاء جھوم جاؤ کہ جس مکان میں اللہ کا ولی ایک دن قیام کرے وہ برکتوں والا ہو جائے، جس مزار میں ولی سینکڑوں سال سے موجود ہو اس مزار کا عالم کیا ہوگا، وہاں سے برکتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال اے خوش نصیبوں، آج ہم سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب آئے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو تابعی یا تبا تابعی، ایک روایت کے مطابق آپ تبا تابعی ہیں اور ایک روایت کے مطابق کیونکہ آپ نے کئی صحابہ کا دور پایا، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں۔ دیکھیں نا 1287واں عرس ہو رہا ہے، تو میرے آقا کی ہجرت کو 1438 سال ہوئے ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے پردہ فرماوے 1287 سال ہوئے ہیں۔ بڑا کلوزسٹ معاملہ ہے، بہت قریب کا دور ہے۔ یا تو آپ نے صحابہ کا دیدار کیا، اچھا آپ کا مرتبہ یہ ہے 99 سنہ ہجری میں میرے آقا کی ہجرت کے تقریباً 99 سال بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔
سبحان اللہ. آپ کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوتی ہے اور آپ کا جو وصال کا سال ہے 151 سنہ ہجری ہے. یعنی گویا صرف 52 سال اس دنیا کو آپ نے اختیار فرمایا، مگر اللہ اکبر ان 52 ایئرز میں وہ دین کی خدمت کی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے نہیں ہیں. اچھا، اب آپ کا ایک لقب اشتر بھی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ زبردست اونٹ سوار تھے. اچھا اونٹ چلانے والے کو اشتر کہا جاتا ہے. اور سبحان اللہ آپ کا شجرہ کتنا خوبصورت ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے حسنی ہیں. اور صرف 5 سلسلوں سے، یعنی 5 پشتیں جو ہیں، 5 واسطوں سے آپ کا شجرہ جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے. یہ خاندان نبوت کے ایسے چشم و چراغ ہیں، ایسے سید زادے ہیں جن کی 5 پشتوں کے بعد مولا علی سے رشتہ مل جاتا ہے. آپ کا سلسلہ نسب کیسے ہے؟ ابو محمد عبداللہ اشتر، یہ آپ کا نام ہوا. آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد نفس زکیہ، ان کے والد کا نام سید محمد عبداللہ، پھر ان کے والد کا نام سید محمد امام حسن مسنا بن سیدنا امام حسن اور بن سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ایسا قرب ہے، ایسا فیضان ہے مولا علی کا. میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس علی کا فیضان ملا ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ محدثین میں شمار کیا جاتا ہے. علم کے سمندر تھے. آپ کے والد صاحب نے بہت زبردست ایک زندگی گزاری، ایک لشکر کی قیادت بھی کی، اس زمانے کے ظالم حکمران کے سامنے جہاد بھی کیا اور اپنے اس نوجوان بیٹے کو سندھ کی طرف بھیجا. اے سندھ میں رہنے والوں، اے پاکستان میں رہنے والوں، یہ پاکستان کو ویسے ہی فیضان اولیاء نہیں کہا جاتا، یہاں جگہ جگہ پر اولیاء کرام موجود ہیں. اور ہم سندھ والوں پر خاص کرم سینکڑوں سال پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے. انہوں نے اسلام یہاں پھیلایا. تبلیغ دین کے لیے ذرا غور کیجئے، آج مدینہ منورہ جانا بڑا آسان ہے. 1300 سال پہلے وہ کیسے آئے ہوں گے، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنا سفر کیا ہوگا. یہ سفر کیوں کیا؟ کبھی ہم نے سوچا تبلیغ دین کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی شہرت سے آپ کے حاسدین ہنسنے لگے اور اسی قریبی کسی علاقے میں آپ پر گویا حملہ کیا گیا. آپ نے مقابلہ ضرور کیا مگر آپ جنگ کرنے یہاں نہیں آئے تھے، آپ نیکی کی دعوت دینے آئے تھے اور ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا. ایک روایت کے مطابق معاذ اللہ آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر وہاں پر بنو امیہ میں بھجوایا گیا، وہاں کے ظالم بادشاہ کے پاس بھجوایا گیا اور آپ کا سر جنت البقیع میں مدفون ہے. اور ایک روایت کے مطابق آپ یہیں جلوہ فرما ہیں، آپ کا تن اقدس یہی ہے. کئی دنوں تک آپ کے مریدین آپ کے مزار کے قریب بیٹھے رہے کہ کہیں ظالم آپ کے جسم کو نکال کر نہ لے جائیں، مگر پیاس نے بڑا ستایا. سمندری علاقہ تھا، بلکہ آج سے 25-30 سال 40 سال پرانی بھی بات کریں، بہت سارے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، ہمیں بھی یاد ہے جب کلفٹن کسی کو آنا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا نہ جانے کہاں جانا ہے. سمندر کا کنارہ ہے اور وہاں پر ایک مزار ہے. مصری شاہ بابا جاتے تھے تو ہر طرف ریت ہی ریت ہوا کرتی تھی، تو یہ پہاڑ ہے، یہاں نیچے تک پانی ہوا کرتا تھا. آپ کے مریدین ساتھ تھے، پینے کو پانی نہیں تھا. اللہ سے دعا کی، اللہ کے کرم سے بابا کے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ سینکڑوں سال پرانی کرامت آج بھی موجود ہے. آپ آس پاس جا کر بورنگ کریں، کھارا پانی نکلے گا کیونکہ سمندر بالکل پیچھے ہے. مگر یہاں چونکہ عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں، ان کے قدموں کے نیچے آج بھی میٹھے پانی کا چشمہ ہے. یہ آج نہیں نکلا، یہ اس وقت جب آپ کے مریدین آپ کے مزار کے قریب ٹھہرتے تھے، پینے کو پانی نہیں تھا. اللہ سے دعا کی، کرم ایسا ہوا کہ آپ کے قدموں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب مجھے اور آپ کو اس بارگاہ میں آ کر سیکھنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے. اولیاء اللہ سے محبت بڑی شاندار چیز ہے، یقیناً انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. مگر صرف مزارات اولیاء پر حاضری دینا ہی اولیاء کرام سے محبت کا تقاضا ہے، یا ان کی سیرت پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنا، یہ مطلوب ہے. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، یہ واپس نہیں جا سکے، یہیں مزار بن گیا. کیوں؟ کیا ریزن تھا؟ بزنس ٹرپ نہیں تھا، پکنک ٹرپ نہیں تھا، ایک دیار غیر میں وطن بھی نہیں تھا. مگر یہاں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کیوں آئے؟
نیکی کی دعوت دینے آئے، امر بالمعروف کرنے آئے، نہیں انل منکر کرنے آئے۔ میں سوال کرتا ہوں اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، میں نے اور آپ نے اس فریضے کو کتنا ادا کیا ہے؟ کبھی زندگی میں ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی؟ کبھی زندگی میں ہم نے کسی کو برائی سے منع کیا؟ کبھی ہم نیکی کی دعوت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے؟ اولیاء کرام کے چاہنے والوں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی آج نیت کرنی ہے۔ آپ اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں، کئی اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے، مگر اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، پھر کہے میں اولیاء کا چاہنے والا۔ اولیاء کرام زندگی بھر تلاوت قرآن کرتے رہیں اور مزارات اولیاء پر محبت سے جانے والا ساری زندگی قرآن نہ پڑھے بلکہ اسے صحیح قرآن پڑھنے ہی نہ آئے، یہ کیسی اولیاء کرام سے محبت ہے؟ ہم نیازی ضرور ہیں، ہمیں ضرور لنگر کھانا ہے، ہم اولیاء کرام کے تبرک کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، مگر خدارا نیازی سے پہلے نمازی بنیے۔ یہی اولیاء کرام کی چاہت ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے۔ اور بات چلی ہے امر بالمعروف کی، تو آئیے میں آخر میں چند منٹ آپ کو اس بارے میں درس دے دوں۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہوں گے اور 60,000 بد۔ آپ نے عرض کی یا رب، بدکاروں کی ہلاکت تو سمجھ آتی ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، میری نافرمانیاں دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر ناگواری نہیں آتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار اتنی نیکیاں ہوتی ہیں کراچی میں، پاکستان میں اتنے نیک لوگ بھی ہیں، پھر کیوں آفتیں آتی ہیں، پھر کیوں مصیبتیں آتی ہیں، پھر کیوں جناب اتنے پرابلمز ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، ہم نے گناہوں کو برا سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ گناہوں کی محفلوں میں جا جا کر ان گناہگاروں کی محفلوں کو بڑھاوا دینے والے بن گئے، آج تماشے دیکھنے والے بڑھ گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں، آؤ آج ان کے قدموں میں آئے ہو، آج ایک نیت کر کے جانا ہے کہ میں انشاءاللہ خود بھی نیکیاں کروں گا اور نیکی کی دعوت کو عام بھی کروں گا، خود بھی گناہ سے بچوں گا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، میرے آقا کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے کہ یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ مجھے بتائیے کیا ہم دل میں بھی برا جانتے ہیں؟ آج تو ذرا کوئی ڈھول بجانا شروع کر دے، کوئی ناچ گانا شروع کر دے، کوئی برائی کا کام شروع کرے تو ٹھٹھا۔ ابھی مزار پر اجتماع ہو رہا ہے، یہاں تعداد کم ہے، معاذ اللہ کوئی قریب ابھی ڈھول تماشا یا میوزیکل کنسرٹ کر دیں تو گراؤنڈ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ برائی کو دل سے برا جاننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ خدارا یہ اسلام نہیں ہے۔ اب آج اولیاء کرام کے قدموں میں آئے ہیں تو کم از کم برائی کی جگہ سے تو دور ہو جائیں۔ آج ہم نے دوست ایسے رکھے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، میرے دوست شراب پیتے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کیوں بیٹھتے ہو ایسوں کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو بے حیائی کر رہے ہیں، جو بدکاریاں کر رہے ہیں؟ ہم نے آج اللہ کے ولی کے قدموں میں ایک نیت کر کے جانی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی صحبتیں بھی اچھی رکھنی ہیں، ہم نے دوست بھی اللہ کے نیک بندے بنانے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ، جو اولیاء کرام کے مزارات پر آنے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولیوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ہمیں سکھاتے کیا ہیں، وہ نماز، قرآن اور دین کا درس دیتے ہیں۔ آئیے آج نیت کر کے جائیں، جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے، اور ایک اور نیت کریں کہ آج جو بھی میں اچھی نیت کر رہا ہوں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے، اور یہ نشہ، شراب اور جو بدکاری والے کام ہیں انشاءاللہ ان کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔
اور باادب طریقے سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیں گے۔ دعوت اسلامی کے بدری ماحول میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جانا کیسے ہے۔ بعض بیچارے نادان اس طرح مزارات اولیاء پر آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ مزارات اولیاء کے معاملات سے بدظن ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، با وضو ہو کر با ادب ہو کر مزارات اولیاء پر حاضری دیں، بے پردگی نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، معاذ اللہ اور جناب یہ جو نشے والے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ہمارے اولیاء کرام کی کوئی تعلیمات نہیں، نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ الحمدللہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں اور پاک لوگوں کو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ انداز بھی دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مزارات اولیاء کا ادب نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ شاہ غازی نے ایک ایسے مدنی قافلے میں سفر کیا کہ مدینہ منورہ سے آئے، باب المدینہ میں ہی رہ گئے، واپس نہ جا سکے مگر دین کا نام روشن کر گئے۔ دنیا بھر میں جہاں مجھے سن رہے ہیں، یہاں بھی جہاں سے شہر کراچی سے آئے ہیں، نیت کر لیں انشاءاللہ اولیاء کرام کا فیضان پانے کے لیے، علم دین سیکھنے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ